بہت سے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ انڈیا والے اٹیک کے بعد پاکستان نے ان مدارس کے اوپر موو کیا، ویسے نہیں کرنا تھا۔ یہ بات حقائق کے منافی ہے، کیونکہ ہم کچھ ایسی بریفنگ کا حصہ تھے سول سائڈ سے بھی اور ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے بھی، آج سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے، جس میں یہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہمیں دی گئی تھی۔ روڈ میپ کوئی لکھا ہوا تو ہمیں دکھایا نہیں گیا، لیکن یہ بات بتائی گئی کہ وہ تنظیمیں جن کو کالعدم کہا جاتا ہے، یا وہ تنظیمیں جس کے اوپر دنیا ساری پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھاتی ہے، ہم ان کے خلاف موو کرنے جا رہے ہیں۔ ویری سون یو ول سی دیٹ پروگریس۔ ہمیں اس تیز رفتاری کے ساتھ جنوری میں وہ پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن یقیناً اس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ ایک بڑا اس کا جو کمپوننٹ تھا، زبیر صاحب شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے روشنی بھی ڈال سکیں، وہ تھا فنانشل آسپیکٹ، کہ آپ نے چیزوں کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ 30 40 50 ہزار کے مدرسے ہیں جو آپ ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں، تو ان بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ان کے کھانے رہائش کا بندوبست بھی کرنا ہے، وہاں ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے ہیں، تو آفیشیل سرکاری بزنس اس تیز رفتاری سے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ کام پچھلے 3 4 ہفتوں سے چل رہا تھا، اب چوائس نہیں ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایک چوائس ہے کہ اس بلیک لسٹ سے بچنا ہے، اپنے معاملات دنیا میں سیدھے آگے رکھنے ہیں، یا مسائل والے رکھنے ہیں۔ اور مسائل کے لیے ہمارے پاس اس وقت اکانومی ہماری گنجائش نہیں دیتی کہ ہم اس کنفرنٹیشن میں، اور دنیا ہمارے اوپر سینکشن لگائے اور بلیک لسٹ کر دے تو ہم اس میں ندیم، سروائیو نہیں کر ایک میں سکتے۔ ایڈ کر زبیر سکتا ہوں؟ صاحب جی جی ندیم جی زبیر جی، صاحب، چوائس پہلے بھی نہیں تھی میرا خیال ہے۔ لیٹس ایڈمٹ کہ ہم یہ ڈسکس بھی اور ڈیبیٹ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ 2016 میں جب وہ ڈان لیکس کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے 2 ایسپیکٹس تھے۔ ایک تو تھا کہ یہ لیک کیسے ہوا، اور بالکل انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میسج کو کل کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اس پر ایکشن لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے اگر مڑ کے کوئی پیچھے بتا دے کہ 2008 میں یا 2007 میں یا 2012 میں یا اس کے بعد کیا ان تنظیموں کی کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی یا نیگیٹو کنٹریبیوشن تھی دہشت گردی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے ہمیں خود ایز اے نیشن یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے ایز اے میسو فیلئر۔ وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب ہمیں اس سچویشن میں پکڑا کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی، اور آج بھی جب ہم کر رہے ہیں تو دنیا کی نظر میں ہم ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم اس گلی میں پھنس چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، ناٹ ایز اے چوائس۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ہم ایز اے چوائس کر رہے ہوتے۔ اور اس کو آپ نے جو سوال کیا تھا چیمہ صاحب سے، وہ بڑا میننگ فل جواب تھا کہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور بڑا اچھا ہے یہ کہ ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو سویلین حکومت ہوتی ہے اس کو اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز فلفل بھی کرنی ہوتی ہیں، اور ان کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا ڈپلومیٹک یا فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں جس کو ہم نے عبور کرنا ہے، اور کئی دفعہ ہمیں آنکھیں نیچے کر کے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں چاہے اس میں ہماری تھوڑی سی ایگو کم ہو رہی ہو۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں لرن یہی کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کرتے رہے ہیں وہ سمپلی اٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل۔ سو چاہے وہ بلاول بھٹو تھے، چاہے میاں نواز شریف تھے، وہ ریپیٹڈلی ایک ہی میسج کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ ایکشن لینا ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت یہ چیز میرا خیال ہے سمجھی جاتی تھی کہ یہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور اس میں بالکل کھل کے دیکھیں، چاہے عمران خان ہیں، انہوں نے ویریس اوقات میں، اب ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی، بٹ کھل کے انہوں نے اظہار بھی کیا بہت سی چیزوں کو جو پازیٹیو تھیں، اور اسی طرح سے جنرل پرویز مشرف نے اظہار کیا۔ لیکن کیا ہم نے اکاؤنٹیبلٹی وہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم 2000 میں مڑ کے کہہ رہے تھے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی صحیح نہیں تھی، ہم پیچھے 10 سال مڑ کے کہتے ہیں کہ یہ والی پالیسی بڑی اس کے ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز تھے۔ تو کیا ابھی ہم نے وہ سبق سیکھ لیا ہے اور آگے جانے کے لیے ہم سب کچھ وہ ختم کر رہے ہیں، یا ہم پھر ایک دلدل میں پھنسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے ایک اور قسم کی اسٹریٹجک الائنس کریں گے جس کا پاکستان گڑھ بن جائے اور یہاں بیٹل فیلڈ بن جائے؟ تو میرا خیال ہے ہمیں کافی چیزیں اس حوالے سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ جی عمر چیمہ صاحب۔ جی زبیر صاحب نے جو بات کی کہ جی ایک پیج پہ ہیں، تو اس کی دیکھیں ایک پیج پہ آنے کے لیے کچھ بنیادی کہتے ہیں نا پری ریکوزٹس کی ضرورت تھی، جیسا انہوں نے کہا کہ ایگو نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جب آپ کے پرسنل انٹرسٹ جب جو ہے
اوورکم کر جاتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو، اس پہ آپ جب ترجیح دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے، اس میں کنفرنٹیشن بھی ہوتی ہے، آپ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. اور ایک پیج پہ اگر آج ہیں حکومت اور باقی انسٹیٹیوشن تو اس لیے کہ سب کا کامن انٹرسٹ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہاں پہ حکمران جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اور کمپرومائزز کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. آپ کے سامنے یہاں پہ پنجاب حکومت میں جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے جہادی تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط اور ان کے کافی قربت تھی تو اس پہ اعتراضات اٹھاتے رہے، اور ہم بار بار ایز این اپوزیشن ہم اس چیز کو بھی ہم جو ہے ہائی لائٹ بھی کرتے رہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس ایجنڈے کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور ہم کہتے رہے. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کی ہٹ درمی اور وہ اگنورنس کہہ لیں یا کمپرومائزز کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس دلدل میں پھنسے ہیں. FATF کی ہم گرے لسٹ میں بھی چلیں گے ان کی مہربانی سے. سو لہٰذا جو ہے ایک پیج پہ آنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت اچھی بات کی ہے عمر چیبہ. میں اس کا رسپانس